بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے شہر کی حفاظت کے لیے قلعہ بنا رکھا تھا۔ دشمنوں کے آنے کے جہاں سے چانسز تھے وہ سارے سورس اس نے بڑے اہتمام سے بند کروا دیے تھے۔ چھوٹے چھوٹے وہ سوراخ کہ جہاں سے دشمن کوئی ہتھیار پاس کر سکتا تھا، ان سب پر بڑی پابندی کے ساتھ اس نے پہرا لگا رکھا تھا۔ لیکن اس قلعے کا جو دروازہ تھا، اس دروازے کو کھلا رکھا تھا، اس لیے کہ دیواروں کے بیچ یہ لوہے کے دروازے کی وجہ سے لوکیشن بگڑ جاتا ہے۔ یہاں کوئی پہرا نہیں، کوئی بھی آ جا سکتا ہے، کچھ بھی لے آ سکتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اس بادشاہ کو آپ کیا کریں، اور اس بادشاہ کا ملک سلامت رہ سکتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے سارے سورسز بند کر دینے سے ملک کی حفاظت نہیں ہو جاتی۔ جس جگہ سے بڑی مقدار کے اندر پورے شہر کی خانہ خرابی کرنے والے ہتھیار و اسلحہ آ سکتے ہیں، اس جگہ سب سے بڑے پہرے کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایسی ہی ایک مثال لے لیجئے، ایک انسان ہے، اس نے اپنے بدن کے سارے اعضاء میں امیونٹی مزید پیدا ہو، اس کے لیے خوب دوائیاں اور مختلف قسم کی چیزیں کر رکھی، لیکن منہ سے جو کھانا کھاتا ہے اس پر اس کی کوئی نگرانی نہیں۔ مجھے بتائیے اس آدمی کے جسم کے کیا احوال ہوں گے، اور اسے دنیا کیا کہے گی؟ بھائی سب سے زیادہ بگاڑ جس راستے سے آ سکتا تھا اس کے حوالے سے آپ غفلت میں، اور باقی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جہاں سے بہت مختصر سے نقصان ہو سکتے ہیں اس پر آپ کا بڑا اہتمام۔ ہم انسانوں کا حال اس وقت یہی ہوا جا رہا ہے۔ ہمارے بیچ گناہ بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سب کی زبان پر ہے بھائی ایسا زمانہ ہے گناہ کی ریل پہ ایک گناہ روکو تو دوسرے 4 گناہ مزید جنم لے لیتے۔ گلی گلی، کوچا کوچا، بستی بستی، قریہ قریہ، سب جگہ ایسی ایسی گناہوں کی شکلیں پنپ رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور اس کو ہونا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، قتل و غارت گیری بڑھ جائے گی۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں سامنے والے کو کیوں مار رہا ہوں، اور مقتول جسے قتل کیا جا رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اس قدر کثرت سے خون ریزی ہوگی، زنا بڑھ جائے گا۔ پیشین گوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فتن اور ملاحم کی جو روایتیں ہیں ان میں بکثرت یہ چیز ملتی ہے، سود اور انٹرسٹ بڑھ جائے گا، لوگ انٹرسٹ اور بیاج بہت کھائیں گے، ناچنے گانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی، رقاصہ پوپ سنگر بڑھ جائے گی، خواتین۔ تو اس کو تو ہونا تھا۔ آج پوری دنیا پریشان ہے کرائم اور جرائم سے، ملک بھی پریشان ہے، گھر بھی پریشان ہے۔ والیوں کی زبان پر یہ شکایت ہے کہ ہمارے چھوٹے ہمارے کہے میں نہ رہے، اساتذہ کو شکایت ہے کہ شاگردان ہمارے بس میں نہیں رہے، پیروں کو شکایت ہے کہ مرید ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، بڑوں کو شکایت ہے کہ چھوٹوں نے ماننا چھوڑ دیا۔ گناہ گناہ گناہ، پوری دنیا گویا گناہ ہی میں لذت محسوس کر رہی۔
اب اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں تو خاص زنا کو روکنے کے لیے ایک الگ کوشش اچھی ہے، ہونا چاہیے. قتل و غارت گیری کو روکنے کے لیے الگ کوشش ہو رہی ہے، ہونی چاہیے. لوگوں کا مال چٹنگ سے پڑا لینا، غصب کر لینا اور کھا جانا اس کی رضامندی کے بغیر جو حرام ہے، اس پر الگ کوشش ہو رہی ہے. لیکن ایک بہت بڑی کوشش جو ان سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے اس کو بند کرنے کے لیے نہیں ہو رہی، اور وہ ہے پیٹ میں جانے والی غذا. آپ زنا کو روک دو، شراب نوشی کو روک دو، سود انٹرسٹ کھانے کو روک دو، سارے گناہوں کو روک دو، لیکن پیٹ میں جانے والی خوراک بری ہوگی تو ادھر آپ روکیں گے اور اس سے ڈبل جذبات گناہوں کے پیدا ہوں گے. سب سے بنیادی چیز انسان کے اعمال کے اندر پیٹ میں جانے والی غذا ہے. ملا علی قاری فرماتے، بڑے مجدد گزرے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 100 سال پر اللہ ایک مجدد بھیجتا ہے جو دین میں جو گڑبڑی ہو گئی ہے اس کی اصلاح کرتا ہے. حدیث شریف میں مضمون موجود ہے. تو ملا علی قاری اپنی صدی کے مجدد تھے. وہ فرماتے ہیں کما دخل خرج، جیسا جاوے گا ویسا باہر نکلے گا. مطلب پیٹ میں غذا اگر حرام گئی ہے تو اعمال بھی برے صادر ہوں گے، گناہ ہی نکلیں گے. اور اگر پیٹ میں جانے والی غذا درست ہے تو اس سے سرزد ہونے والے اعمال بھی اچھے ہوں، صادر ہونے والے اعمال بھی اچھے ہوں. کلندر کی بات ہے، مجدد آدمی جو بولتا ہے وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ایک سند ہوتی ہے اس کی، اور بات وہی ہے. اس وقت سارے گناہوں کے سلسلے میں لوگ متفکر ہیں، لیکن پیٹ میں جانے والی غذا کے حوالے سے جس کو شریعت بھی گناہوں کا سورس کہتی ہے، سب سے بنیادی سرچشمہ، یہیں سے سارے گناہ پنپتے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ. جو حضرات اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو ان کی کتاب سے مستغنی ہو. شامی کی کتاب کے بغیر حنفی مفتی کی معراج ہی نہیں ہوتی، اس کو اٹھانا ہی پڑتا ہے. صرف 54 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. آدمی بہت پتے کے تھے. انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اپنے رسالے میں زمانے بھر کی برائیاں گنوائی، کئی سطروں تک گنواتے چلے گئے. ہمارے معاشرے میں یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. پھر آخر میں تھک کر کہنے لگے بھائی کتنے گناہ گنوائے جائیں. سچی بات یہ ہے کہ ان سارے گناہوں کی جڑ پیٹ میں جانے والی غذا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے سپر ڈالی. بات قلندر کی تھی، بہت سچ. ان سارے گناہوں کے سلسلے میں اگر کوئی چیز کار فرما ہے تو وہ پیٹ میں جانے والی غذا ہے. اور کیوں نہ ہوتا، اللہ فرماتا. میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ آپ کو کر دوں تو آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے. رسول بہت گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہر دور میں آتے رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. آپ کے بعد کوئی رسول نیا آنے والا، نئی شریعت کو لے کر آنے والا رسول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو فرماتا ہے یا ایھا الرسل، اے رسول کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو. انی بما تعملون علیم، تم جو کرتے ہو نا مجھے خوب پتہ ہے اس کا، کیا کرتے ہو، سب کرتوتوں کا، اچھے برے سارے کاموں کا مجھے پتہ ہے. اب یہاں دو چیزیں ذکر کی گئی رسولوں کو خاص خطاب کر کے. ایک تو اچھی حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. ویسے ان دونوں میں ظاہری کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، دو الگ الگ کام سونپے جا رہے ہیں، مگر جو محقق علماء ہے وہ فرماتے ہیں نہیں، ان دونوں سے زیادہ جوڑ کسی جگہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے نیک کام کرنے ہو نا تو حلال غذا کھاؤ، اور حلال غذا کھاؤ گے تو نیک کام ہی سرزد ہوں گے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا.
پیٹ میں اچھی غذا ڈالو اور فارغ ہو جاؤ ایک مرتبہ، تم سے انشاءاللہ اچھے ہی کام سر سکتے ہیں۔ ان دونوں کا کنیکشن ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ اچھی غذا نیک اعمال، بری غذا برے اعمال، گناہ۔ انشاءاللہ اگر اس سلسلے میں معاشرہ اور ہماری اسلامی کمیونٹی اگر کچھ قابو پائے کہ اپنے بچوں کے پیٹ میں غذا حلال کی ڈالیں، تو انشاءاللہ ماں باپ کی زبان پر یہ شکوہ نہیں رہے گا کہ ہمارے بچے ہمارے کہے میں نہیں۔ جہاں ہم خوب نصیحتیں کرتے ہیں، کتابیں پڑھنے کو کہتے ہیں اور مختلف راہوں سے ان کی اصلاح کی کوششیں کرتے ہیں، ایک کوشش وہ کرو جو گھر کے اندر مال آ رہا ہے اس کو حلال رکھنے کی کوشش کرو۔ بچے کے پیٹ میں حلال غذا جائے گی تو اس سے انشاءاللہ نیک عملی سرزد ہوگا۔ اللہ رسولوں کو کہہ رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ پیٹ میں جانے والی غذا کی اپنی ایک آواز ہے، اگر اچھی غذا ہے تو وہ آواز جو ہے آپ کو نیکی کی طرف لے جائے گی، اور اگر اللہ نہ کرے حرام، ہمارا رب جس کو ناپسند کرتا ہے اس قسم کی کوئی غذا پیٹ میں جاری، جیسے سود جا رہا ہے، انٹرسٹ جا رہا ہے پیٹ کے اندر، تو پھر اس کی کھانا خرابی کا اللہ ہی مالک ہے۔ بہت غلط ہے یہ سمجھنا کہ میری نماز مجھ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب سے بچا لے گی۔ نماز کے بچانے کی تاثیر ضرور ہے، مگر تب جب نماز کو آپ محفوظ بھی رکھو۔ یہ نماز محفوظ رہتی ہے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، حرام غذا سے اپنے پیٹ کو بچانے کی وجہ سے، ورنہ عبادتی بھی غارت ہو جاتی۔ پیٹ میں جانے والی غذا اگر بری ہے، اللہ کی حرام کردہ ہے، اس کا سب سے پہلا ایفیکٹ یہ پڑتا ہے کہ بندے کا کنیکشن اپنے رب سے کٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں انشاءاللہ حدیث شریف بھی ذکر کر رہا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ انسان کے پیٹ میں اگر حرام غذا گئی تو سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے، سب سے پہلا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہی کہ انسان کا اپنے رب سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ یہی آیت کریمہ پڑھی جو میں نے آپ کو پڑھ سنائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا، وہ آدمی اللہ کے لیے جاتا ہے، نکلتا ہے، سمجھو کعبہ جاتا ہے۔ اب اس زمانے کے اندر پیادہ پا سفر ہوا کرتا تھا، کوئی سواریاں نہیں تھی، اور مختلف پریشانیوں کے بعد انسان چند مہینوں پر کعبہ پہنچتا تھا۔ سمجھو یہ آدمی بالکل پراگندہ بال ہے، اس کے کپڑے غبار آلود ہیں، اتنے لمبے سفر کر کے وہ کعبہ خدا خدا کر کے پہنچتا ہے، وہاں کعبہ کا پردہ پکڑتا ہے اور یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر دعا کرتا ہے۔ مگر اس کے پیٹ میں جانے والی غذا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ذکر کرو، مگر اس کے پیٹ میں جانے والی غذا حرام، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو اس کی دعا بھلا کہاں سے قبول؟ اور اس کو بچپنے میں جو کھلایا گیا وہ بھی حرام، وہ غذی بالحرام، یہ بھی ٹکڑا ملتا ہے، ملبسو حرام و ماکلو حرام و مشربو حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب۔ اس کی دعا کیسے قبول؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل دیا۔ آپ بتائیے اس سے زیادہ پیار کسی شخص کے اوپر اللہ کو آتا ہوگا جو سب کچھ برداشت کر کے اتنا میلا کچیلا پراگندہ، لیکن مجھے میرے رب کے پاس پہنچنا ہے، اتنی عشق میں جانے والے آدمی سے بڑھ کر کس پر پیار آئے؟ پھر وہ وہاں کعبہ کا پردہ پکڑ کر ایسے کلمات سے دعا کر رہا ہے جس کے ساتھ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، مطلب دعا کی قبولیت کے سارے اسباب جمع ہیں۔ یہ یا ربی کا کلمہ ایسا ہے، جعفر صادق علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر 5 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ایسا کلمہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل، 5 مرتبہ ربنا 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 فرمایا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل. تو یہ کلمہ ایسا ہے ربی کا کہ اس میں دعا کی قبولیت کے چانسز خوب بڑھ جاتے ہیں. سب اسباب جمع ہیں لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اتنے عشق بھرے سفر کے بعد بھی، اتنی پریشانی اٹھانے کے بعد بھی، جس پر کسی پتھر دل کو بھی پیار آ جائے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرما رہے. آپ نے اس دکھتی رگ پر اسی حدیث میں انگلی رکھی. آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس بھی جو ہے نا وہ چیٹنگ کر کے یا سود کے پیسوں سے، انٹرسٹ کے پیسوں سے حاصل شدہ ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ. میرے بھائیو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں کیا بتانا چاہتے ہیں. شروع میں وہ آیت ذکر کی کہ اچھی غذا کھاؤ، اچھے اعمال کرو، اور آخر حدیث میں آپ نے بری غذا کے نتیجے میں انسان کا کنیکشن اپنے رب سے کٹ جاتا ہے، اس مضمون کو ذکر کیا. مسلمان کی سب سے بڑی پونجی ہی دعا ہے. میں جتنا بھی گنہگار، جتنا بھی بے بس، لیکن سارے کفار کے بیچ ایک مرتبہ میرے رب کو کہہ دوں گا نا تو وہ میری مدد کرے گا. مسلمان کی سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے. اور دعا کا پاور حدیث شریف میں آتا ہے لا يرد القدر الا الدعاء. تقدیر کو اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو دعا روک سکتی ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی پاورفل چیز انسان کو، مسلمان کو حاصل ہے. رب کو کہہ دیا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی ایک مرتبہ دل سے کہ اللہ یہ ظلم کر رہا ہے، تو اللہ دیکھ لے گا اس کو. اتنی پکی چیز، یہ کنیکشن ہے مسلمان کا اپنے رب سے. اس کو اگر کوئی چیز کاٹ دیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمائی ہوئی روزی، یہ اگر حرام ہے تو یہ کنیکشن کٹ جاتا ہے. اس حدیث شریف کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے. بندہ پھر اپنے رب کو پکارے گا تو نے جب کھانے میں میری رعایت نہیں رکھی احکام کی، تو جا جس در کے اوپر جا کر مدد ڈھونڈنی ہے ڈھونڈ لے، یہاں نہیں آنا ہے. یہ حدیث شریف کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے اگر ہماری پریشانیوں کا ہم جزوی طور پر مختلف چیزوں میں حل ڈھونڈتے ہیں تو ایک پکا حل وہ بھی جو ہے تلاش کیا جائے جو حدیث شریف میں انگلی رکھ کر بتایا گیا. اپنی غذا درست کرو، اس کے بغیر چارہ نہیں. ہاں انسان کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کہ میرے گھر میں آنے والی روزی کو میں شریعت پر پیش کروں، اور وہاں سے اگر آیا کہ بھائی یہاں سے بند کرو تو لاٹ آف مال بند کرنا پڑے گا. لیکن اچھا ہے برا آتا ہوا مال بند کر دوں میں. مختصر روزی، حلال روزی میرے گھر میں سکون لائے گی، میرا رب سے رشتہ قائم رکھے گی. اور بہت وسیع روزی آ رہی ہے لیکن وہ انٹرسٹ پر مبنی ہے، حرام روزی ہے، تو پھر وہ اپنی ساری وسعت سامانیوں کے باوجود بھی بے برکت ہوگی، پر نحوست ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی غذا پر خوب نظر رکھیں. یہ تو دعا کا حال ہوا. ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ نماز بھی بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے. حدیث شریف میں مضمون آیا ہے اگر پیٹ میں جانے والی غذا بری یا ہماری آنے والی روزی بری، آپ کی نماز میں بھی کنیکشن کٹ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مشکات شریف میں موجود ہے. ایک شخص بازار سے 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے. اس زمانے میں سکے چلا کرتے تھے چاندی کے، اس کو درہم کہا جاتا ہے. 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے ایک شخص، اس میں 1 درہم حرام کا اور 9 درہم حلال، پسینے کی روزی، لیکن 1 درہم حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کپڑا جب تک اس کے بدن پر رہے گا اللہ اس کی ایک نماز قبول نہیں فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 درہم میں خریدا گیا کپڑا جس میں 1 ہی درہم حرام کا، باقی 9 درہم تو حلال کے ہیں، وہ کپڑا جب تک اس کے بدن پر رہے گا اس آدمی کی کوئی نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے. ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود فرما رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں. ابھی روایت ختم نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس دی اور فرمایا کہ میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو.
معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ہماری نمازیں بے اثر، ہماری دعائیں بے اثر، تو پھر سکون آخر ملے تو کہاں سے؟ اس لیے بہت بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے کھانے پینے اور روزی کی طرف خوب دھیان دیں. انشاءاللہ بہت محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. پیٹ میں جانے والی غذا اگر درست ہوئی، آٹومیٹک آپ کے جذبات نیکیوں کی طرف بڑھیں گے، ورنہ پھر اللہ ہی حافظ ہے. ہمارے بڑے کتنے ڈرا کرتے تھے ان چیزوں سے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو کا قصہ نقل کرتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا. پہلے کے زمانے میں غلام باندیاں، داسیاں رہا کرتی تھی. غلام آقا کے یہاں کھاتا تھا، آقا کی خدمت کرتا تھا. یہ غلام ہوا کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا وہ کماتا تھا، اور شام کو جو کچھ کما کر لاتا اپنے آقا کو پیش کر دیتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے کہاں سے لائے، کیسے لے آئے، پھر اس کو استعمال کرتے تھے. ایک دن وہ غلام آیا، کچھ کھانے کی چیز لے کر آیا اور آ کر پیش کی. پتہ نہیں کیا اتفاق تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کہتی ہے اپنے ابو کے بارے میں کہ میرے ابو نے کھا لیا اس کو. تو غلام کو تعجب ہوا. اس نے کہا حضرت آج تک جب بھی میں کوئی چیز لاتا تھا آپ پوچھتے تھے کہ کہاں سے لائے، آج پوچھا ہی نہیں آپ نے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں پوچھا تو اب بتا دو کہاں سے لائے. تو اس نے کہا حضرت میں نے جاہلیت کے دور میں کہانت کی تھی. یہ جیوتشی پنا جو بھوشیہ اور مستقبل فیوچر بتاتے ہیں، جیوتشی پنا کیا تھا. مجھ کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا، جھوٹ موٹ تھا. تو اس کی اجرت لینی باقی تھی. آج وہ اجرت ملی، میں نے لا کر آپ کو دی اور آپ نے کھا. پھر کیا تھا؟ صدیق اکبر تھے. دنیا میں جتنے بھی صدیق لوگ آئیں گے ان کے رئیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. ان سے کیسے برداشت ہوتا ہے؟ ایک تو جیوتشی پنا اسلام میں حرام، اور وہ بھی جھوٹ موٹ، اور اس پر آئی ہوئی روزی تو ڈبل حرام. تو حضرت ابو بکر کی حالت بہت بری ہو گئی، چونکہ پیٹ میں جا چکا تھا لقمہ. روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انگلی ڈال کر وہ لقمہ قے کرنے کی کوشش کی، چنانچہ وامٹ کی اپنی حد تک کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنی زیادہ فکر تھی؟ اچھا یہ قصہ مشکات شریف میں تو یہاں تک ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ لکھا ہے تو آگے یہ بھی لکھا کہ حضرت ابو بکر نے اپنے بس بھر طاقت بھر قے کر ڈالی. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کو کہا اللہ میرے بس میں جتنا تھا اتنا میں نے کر دیا، لیکن اس غذا کا جو حصہ خون بن کے میرے بدن میں بہنے لگا ہے اس کا تو مالک ہے. کیوں؟ اگر حرام غذا سے خون کا قطرہ بنا ہے تو یہ اچھائی کی طرف نہیں ابھارے گا، اس سے برے ہی جذبات پیدا ہوں گے اور نیکی کی طرف آنے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی. تو ایک صدیق، حالانکہ وہ معذور تھے، ان کو پتہ نہیں تھا اس لیے کھا لیا تھا، لیکن بری چیزیں اپنا اثر رکھتی ہیں. آپ جان بوجھ کر زہر کھاؤ یا بھول سے کھا جاؤ چاکلیٹ سمجھ کر، دونوں صورتوں میں زہر کی اپنی تاثیر ہے. لیکن ہم لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس درجہ خیال رکھتے تھے، میں پوچھتا ہوں کیا ہماری روزیوں کے سلسلے میں ہم اس کے 10ویں حصے کے بھی کچھ بیدار مغز ہیں؟ اتنے درجے بھی الرٹ ہیں ہم؟ ہرگز. ضرورت اس کی ہے کہ یہ سورس بند کیا جائے. حدیث شریف میں نے جو شروع میں سنائی اس میں ہے چھوٹے بچوں کو، چونکہ ایک مرتبہ آ گیا اس کا کھانا حرام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے غذی بالحرام، اس کی غذا حرام. دو مرتبہ ایک مضمون کی. علماء فرماتے ہیں نہیں، وہ جو پہلی مرتبہ ذکر کیا وہ بڑے لوگ جو کھاتے ہیں وہ، اور گھر میں باپ اپنے چھوٹے بچے کو لا کر جو کھلاتا ہے نا، غذی بالحرام نے اس کو ذکر کیا گیا. تو ہماری چھوٹی اولاد کو بھی اگر ہم لوگ ایک مرتبہ حرام غذا کھلائیں گے، حدیث کہتی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کی دعا والی رحمت سے محروم ہوگا، نہیں پا سکے گا. غذی بالحرام، اس کی پرورش ہی ہوئی تھی حرام کے ذریعے سے. اس معصوم کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن میں نے بتایا آگ پر اگر بڑا ہاتھ رکھے جان بوجھ کر تو بھی جلے گا، اور بچے سے چک سے ہاتھ پڑ جائے تو بھی جلے گا. دیا اور آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ اس نے بڑے ہو کر قصد کے ساتھ ہاتھ مارا ہے یا بچے کا ہاتھ پڑ گیا ہے. زہر ہے، بچے کے حق میں بھی اور بڑے کے حق میں بھی.
اس لیے اس غذا پر بہت زیادہ قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو اس طرف متوجہ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام سے امت کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ امت اپنی غذا کا خیال رکھے، پھر اللہ کے حوالے کر دو۔ آدمی پیٹ میں غذا کھاتا ہے تو اس سے اگر حلال غذا ہے تو اس سے روشنی اٹھتی ہے اور دل کے اردا گرد چھا جاتی ہے، پھر اس دل کے ذریعے سے جو بھی آرڈر ہوں گے وہ سب نیک ہوں گے، اور اگر بری غذا جاتی ہے تو اس سے اندھیری اٹھتی ہے اور دل کے اردا گرد چھا جاتی ہے، اور اب یہ دل اچھائی کا حکم نہیں کر سکتا، برائی ہی کا حکم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غذا کو حلال بنائیں، سود سے، انٹرسٹ سے، کسی کا اس کی رضامندی کے بغیر لیا ہوا پیسہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے، نہ ہماری اولاد کے پیٹ میں جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرف متوجہ فرمائے۔ وآخر دعوانا